اچھا دانیال، کچھ آپ کو سمجھ میں آئی کہ اسلام آباد اس دن پوری رات سیل تھا، پورا اسلام آباد، علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کو کہاں سے یا کون سی ایسی غیبی مدد آئی کہ وہ ان کے لیے تمام دروازے اور تمام راستے کھلتے چلے گئے اور صرف 15 منٹ میں وہ پیر سہاوا سے وہ ہری پور میں انٹر ہو گئے؟ کیسے ہوا یہ؟ دیکھیں پارس، پہلے میں نے یہاں ڈیبیٹ جو سنی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں کہ پہلے یہ 300 بندے کہہ رہے تھے مارے گئے ہیں، انہوں نے میسیکر اور 300 بندہ ہمارا مارا گیا، 200 بندہ مارا گیا، پہلے 500 بندہ کہا. ٹھیک ہے کہ آپ جب، میں کسی کمپیریٹیو انالیسس نہیں کر رہا، لیکن جب بی بی شہید ہوئی تھی تو ان کے ساتھ بہت سے لوگ شہید ہوئے تھے. وہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی، بلاسٹ بھی ہوا تھا، کھنا پل کے پاس بھی فائرنگ ہوئی تھی. مجھے بات بتائیں کہ اس ٹائم پاکستانیوں کے جو سینٹیمنٹ تھے، کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سندھ کو توڑ دیں گے یا ہم اس کو پاکستان کو الگ کریں گے یا کچھ کریں گے، تو کیا اس وقت پھر کوئی چیز کنٹرول کر سکتی تھی؟ وہ اینگر، وہ ایگنی، ایک اتنا بڑا لیڈر جب جانے کے بعد. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، موب کو، ایسی صورتحال کو آپ ان کو ایڈریس کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں، آپ ان کو پرووک کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پٹھانوں کے اوپر حملہ ہے یا یہ ہے، اور اس طرح کی جب باتیں کرتے ہیں تو مجھے آپ بات بتائیں تو آپ ان کو پاکستان اور اس ملک کے ساتھ نفرت میں اور ڈال رہے ہیں. جو پارا چنار میں ہو رہا ہے وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے اس کو چھیڑا نہیں پہلے اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از آلسو اے ویری را نرو، اور اس کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو ضرورت ہے اس ٹائم تو ان لوگوں کو ہے جہاں اصل میں میسیکر ہو رہا ہے. 100 کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں اور وہاں حقیقت میں میسیکر ہو رہا ہے. یہ تو جو باتیں اور چیزیں کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور ہو، وہ بشرا بی بی ہو، یہ تمام میچ کے اندر فکسڈ ہے. نہیں لیکن وہ کس کے ساتھ ان کا میچ فکس ہوا ہے؟ یا آپ کی گورنمنٹ جو ہے ان کی مرضی کے بغیر ہی یہ اٹک سے آ گئے، داخل ہو گئے، اور گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ہی پھر یہ اسلام آباد سے بھی باہر نکل گئے؟ دیکھیں اٹک سے جو کراس کیا وہ تو انہوں نے وہاں جب فائرنگ کی، ڈائریکٹ گولیاں ماری پولیس والوں کو، تو اس کے بعد ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. میں نے آپ سے کہا کہ وہاں میں یہ آپ کو بات، میرا ہمارے جو وہاں لگے ہوئے تھے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ لگے ہوئے تھے، یہ میں نے، یہ کوئی بندہ بھی حلفاً کہہ سکتا ہے کہ دے ور ناٹ آرمڈ، ٹھیک، سوائے جو پرسنل گارڈ ہیں اور جو ان کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو آپریشن میں فورس یوز ہو رہی تھی دے ور آل ناٹ آرمڈ. اور وہ اس لیے ناٹ آرمڈ کیونکہ جب ان کو تھپڑ اور وہ پڑے ہیں تو اس کے باوجود ان نے اسلحہ نہیں چلایا، بیکاز دے ہیڈ نو بلٹس، دے ہیڈ نو آرمز. اور اس کے بعد جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. انہوں نے سب کچھ کیا بھی اور وہ نکل بھی گئے، صرف یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑا سا ٹائم ہے. بشرا بی بی بیچ میں انہوں نے گاڑی چینج کی، گاڑی چینج کر کے کسی کی گاڑی میں بیٹھی، ٹھیک ہے نا، وہ کدھر جا کے مل کے آئی، کس کو مل کے آئی، کہاں گئی، G11 میں سیکٹر میں گاڑی چینج ہوئی، وہ کسی کو ملی ہیں، پھر وہ گاڑی کیوں تبدیل کی گئی، پھر گاڑی کیسے ہوتا رہا، پورا اسلام آباد سیل تھا نا. میں بات کرتا ہوں نا، یہ سب میں نے آپ کو بتایا نا، سب ملے ہوئے اندر. اچھا سب ملے ہوئے، سب میں سب آ گئے ہیں، اپنے لوگ ہیں. یہ علی امین گنڈا پور ہو یا بشرا بی بی ہو، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں. انہیں تو ملا ہوگا نا، سب ملنے میں تو وہ تو نہیں آتے نا. مطلب عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا، عمران خان ویسے ہی تو نہیں کہتا. دیکھیں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا، پاکستان تحریک انصاف ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلی تھی، پاکستان کا نیشنل اینتھم لے کر چلی تھی. آپ ان کو چپ کرائیں گے تو میں بولوں گا نا. پاکستان ایک منٹ ہے وہ پھر بولے. پاکستان تحریک انصاف ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے لے کر نکلیے، پاکستان کا ترانہ نکل کے وہاں پہ جو آرمی والے تھے ان کے ساتھ جھپی ماری تھی جادو کی. اچھا اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں، جن ان کی بات کر رہے ہیں وہ پولیس والے بھی ہمارے، وہ آرمی والے بھی ہمارے، وہ خون جو گرا وہ بھی ہمارا، یہ پاکستان بھی ہمارا. اور اس اسلام آباد میسیکر کے بعد اس ڈی چوک کا نام، اس کا نام انصاف چوک ہونا چاہیے. یہ کفن و جنازوں کی باتیں نہ کیا کریں. مجھے بڑے بڑے جن سے عوام پرووک ہوتے ہیں. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے کیا تھا. مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کا انٹیریئر منسٹر جو ہی آرٹیکل 245 کو انووک کرتا ہے، ساتھ ہی وہ کہتا ہے، اور یہ آرٹیکل 245 انہوں نے ایک دن رات کو نہیں کیا تھا، ایک دن پہلے انووک کیا تھا. اس کے بعد نہیں، انہوں نے کہا تھا، انہوں نے ہو کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا
They planned it. یہ رینجرز کی شہادت کے بعد ہوا تھا. نہیں, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں جس قدم پر تک جانا چاہا ہم جائیں گے. ان کی میری بات سنیں, میری بات سنیں, چیک کر لیں. ان کی شہادت جو ہوئی تھی وہ ارلی مارننگ ہوئی تھی. یہ اس پہ ہوئی تھی, یہ کیا کہتے ہیں اسے, جب 5 کی خبر آئی شہید ہونے کی, اس کے بعد فوراً یہ کیا گیا تھا. صبح فجر کا ٹائم تھا, وہ صبح فجر کا ٹائم تھا. یہ اس جگہ پہ 26 نمبر چنگی پہ 245 لگائی, لیکن 26 نمبر چنگی پہ تھی. اور انہوں نے شروع سے ہی کہا ہوا ہے کہ بات بھی آپ کریں گے رینجرز کی شہادت کے بعد ہوئی ہے. اگر ایک انسان کا ان لوگوں نے خون بہایا, اگر یہ بہت بڑا سانحہ ہے, جانے والا واپس نہیں آ سکتا. دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگ اس کا وزن نہیں برداشت کر سکیں گے اس ایک آدمی کے خون کا. یہ تو 12 بندے کنفرمڈ ہیں, ایک بندے کا یہ نہیں برداشت کر سکیں گے. یہ 12 بندے ہیں. ابھی صبر کریں, لیٹ the things unveil. آپ دیکھیں بی بی سی والے کیا کہہ رہے ہیں, وہاں پہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہم نے ایک رات میں فگر نہیں بتا رہا, فگر کوئی بھی نہیں بتا رہا. میں نے کہا نا حقائق لگتے بھی کسی کو بھی نہیں پتا, یہ ڈس انفارمیشن چل رہی ہے. اس کے نام نہیں بتائے جا رہے نا, ان کا دماغ خراب ہے. وہ مندو خیل صاحب, لاسٹ کامنٹ مندو خیل صاحب, بات کیجئے. حکومت نے جیسے تیسے ریٹ تو قائم کر دی, اب یہ دیرپا ہوگا یا خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ دیکھیے بالکل حکومت کو ان کی 4 عملے کا تجربہ ہو گیا, اور یہ خود مومن صاحب نے علی گنڈاپور کو جھوٹا قرار دیا ہے. یہ کہہ رہے 12 لوگ, وہ کہتے ہیں 278. تو اب آپ مجھے بتاؤ, جھوٹا خود ہوا, حالانکہ یہ بیچارہ تو بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا. لطیف کھوسا نے کہا ہے. تو سوال یہ کہ یہ 4 عملے جو ریاست کے اوپر ہوئے وہ تو ناکام ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں حکومت کو اچھا خاصا تجربہ ہو گیا, لیکن میں ان کے لیے خدا کا واسطہ پشتونوں کے قتل عام بند کرو. اپنی گندی سیاست میں پشتونوں کو نہ قتل کراؤ. آپ کے صوبے میں ایک دوسرے کو قتل کرے, آپ کے شہر میں ایک دوسرے کو قتل کرے, اور آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کا ایک ہی حل ہے, کہ ان سے قانون کے مطابق نمٹا جائے. یہ نہیں سمجھیں گے, جو عادت پڑ گئی ہے, یہ چڑھائی کرتے رہیں گے بار بار. صاحب جی جلدی سے سبق. آخری چیز, یہ جو جس جگہ کی بات کر رہے ہیں نا, یہ پارا چنار اور اس جگہ کے, یہ یاد رکھیں 2007 میں جب ان کی حکومت کے, اس کے بعد 2007 میں تھا, 2011 to 13 کے درمیان میں 2000 بندہ مارا گیا تھا. اس وقت لا اینڈ آرڈر جو تھا نا, لا اینڈ آرڈر, یہ ساری چیزیں یہ پروونشل سبجیکٹ بھی نہیں تھی. اس وقت سارا کا سارا فیڈرل میں تھا, اور اس وقت اے این پی کی گورنمنٹ تھی. اس کو بہتر کریں تاکہ مستقبل میں کی مثالیں نہ ہوں. جب تک یہ دو چور اور ڈاکو بیٹھے ہوئے, کراچی میں کیا ہوتا ہے, جب ڈاکو کسی سے چیزیں لے کر جاتا ہے, اگلا بندہ خاموش رہتا ہے تو ڈاکو گولی نہیں چلاتا. جب اسے اپنی چیزیں واپس مانگو, ڈاکو گولی چلاتا ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی یہی کام کیا ہے. ان سے ہم نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, ڈاکو نے گولی چلا دی. جب ہم نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو, ڈاکو نے گولی چلا دی. یہ بالکل کراچی والا حساب کتاب ہو رہا ہے. بات کرتے رہیں گے.